सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा जो मौजू है वो है खुलासा। यानी किसी भी सबक का खुलासा आ जाए तो उसको हल करने का तरीक़ाकार क्या होगा। इस सबक को और इस सवाल को गौर से सुनिए, क्योंकि हमारे पास 14 असबाक हैं और बाकी जितने भी असबाक हैं उनका खुलासा करने का तरीक़ाकार फिर दोबारा नहीं बताया जाएगा। आज सिर्फ तरीक़ाकार के बारे में बताया जा रहा है कि खुलासा करने का तरीक़ाकार क्या है। तो तमाम असबाक के लिए इसी तरह आपने अपने सबक को मुख्तसर करना होगा। अब खुलासा लिखने के जो तरीक़ाकार है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, किसी भी सबक का खुलासा 1/3 अहम बातों पर मुश्तमिल होना चाहिए। फिर नंबर 2 कि सबक में जो वाक़यात की तरतीब है उस तरतीब को भी आपने तब्दील नहीं करना। यानी जहाँ पे तमहीद है तो वहाँ पे तमहीद होनी चाहिए। किसी भी सबक का अगर कोई नतीजा या अलगर्ज करके सबक निकाला गया है तो उसको आप शुरू में बयान नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कुछ असबाक ऐसे भी हैं जो मकालमाती तर्ज पर हैं, यानी ड्रामा जिनको शुमार किया जाता है। जब उस सबक का खुलासा करना होगा तो उसको वाक़याती और बयानिया अंदाज में बयान किया जाएगा, ना कि मकालमा जात लिखे जाएंगे। फिर नंबर 4 में अगर किसी सबक में अशार दिए हुए हैं, आयात दी हुई हैं या हदीस दी हुई हैं, उन अशार, आयात या हदीस को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर सबक में मौजूद जो ज़िमनी उन्वानात दिए हुए हैं, जिनको हम सुर्खियाँ या हेडिंग्स कहते हैं, खुलासा लिखते हुए वो सुर्खियाँ भी हमने ख़त्म कर देनी हैं। इसी तरह खुलासा आम फहम ज़बान में, सादा और आसान ज़बान में लिखना चाहिए। मुश्किल, भारी भरकम या सकील अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमारा सवाल नंबर 4 जो है वो इस तरह से होगा कि सबक उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा लिखिए, नीज़ मुसन्निफ का नाम भी तहरीर कीजिए। 1 + 9 = 10 नंबर। सबसे पहले हमने सबक का उन्वान लिखना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में 2 उन्वानात दिए होते हैं और उन 2 में से किसी एक का खुलासा लिखना होता है, तो इसलिए सबक का उन्वान लिखना ज़रूरी है। जबकि मुसन्निफ के नाम का 1 नंबर होता है। जिस तरह सबक का उन्वान किताब में लिखा हुआ है और जिस तरह मुसन्निफ का नाम किताब में लिखा हुआ है आपके सबक के ऊपर, आपने वैसा ही लिखना है, उसमें कमी बेशी नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद आपने खुलासा की हेडिंग देनी है। बाज़ बच्चे गलती ये करते हैं कि सवाल नंबर 4 के फ़ौरन बाद जो है यहाँ पे खुलासा की हेडिंग दे देते हैं, जो सरासर गलत है। खुलासा की हेडिंग देने के बाद आपने इस खुलासे में इजाफा नहीं करना। यानी बाज़ बच्चों की आदत होती है, वो शुरू में लिख देते हैं कि उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं। ये गलत है, ये इजाफा है। या कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं
سید سلیمان ندوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی جہاں سے آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے آپ نے وہاں سے خلاصہ شروع کرنا ہے، اور پھر سبق کا خلاصہ جو ہے وہ پیراگراف کی صورت میں لکھیں۔ یعنی ہر پیراگراف جو ہے وہ 5 سے 6 لائنوں میں 7 لائنوں میں ہونا چاہیے، 2 لائنوں کے پیراگراف بھی نہیں ہونے چاہیے۔ یوں سبق کا خلاصہ پیراگراف کی صورت میں ہوگا اور اس کی نثری ترتیب بھی وہی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ غور سے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سے 4 مرتبہ پڑھتے ہیں کتاب کے اوپر، تو اس میں ہر عبارت میں سے ایک ایک لفظ جو ہے اپنی آسانی کے لیے چنتے جائیں اور پوائنٹ بنا لیں اپنے ذہن میں، تاکہ آپ ان پوائنٹس کی مدد سے ایک خلاصہ لکھ سکیں۔ عام حالات میں اگر آپ پوائنٹ نہیں بناتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک خلاصے کو رٹا لگایا جا سکے، لیکن ان پوائنٹس کی مدد سے آپ پورے سبق کا خلاصہ بغیر کسی غلطی کے اور بغیر نمبر کٹائے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں خدا کی محبت کا اہل، پھر اس کے بعد اگر آپ دوسرے پیراگراف کو دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ پھر تیسری اعمال جسمانی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، چوتھا پیراگراف اعمال قلب و دماغ ہے، پانچواں اخلاق فاضلہ جس میں جود و سخا، عزم و استقلال، صبر، شکر، توکل، اسی طرح ایک طویل پیراگراف ہے جس میں مختلف طبقوں اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے کی ضرورت ہے، تو مکہ کے تاجر، صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس، اہل و عیال وغیرہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے 7ویں پیراگراف کی جو کامل اور جامع ہستی کے بارے میں بتاتا ہے، 8واں ہے وجود مبارک، 9واں ہے فیضان حق، اور 10واں ہے حدیث قدسی۔ اب اگر ان پوائنٹس کی مدد سے ہم خلاصہ کریں تو وہ نہایت آسان ہے، اور ہر پیراگراف کو ہم نے مختصر کرتے چلا جانا ہے تاکہ اس میں کوئی مغالطہ بھی نہ رہے اور کوئی پیراگراف مس بھی نہ ہو۔ تو ان پوائنٹس کی مدد سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خلاصہ کیسے ہوگا۔ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے دین اسلام نے تمام مذاہب سے الگ راستہ اختیار کیا، یعنی قرآن اور سنت کو مسلمان کی کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف آتا ہے کہ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، مختلف اعمال، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مہمان بننا، مہمان نوازی کرنا، ان تمام کے لیے بھی ہمیں ایک عملی مجسمے کی ضرورت ہے جو کائنات میں بسنے والے ہر فرد کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ قیامت تک سر انجام دے۔ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح اعمال جسمانی کے ساتھ ساتھ اعمال قلب و دماغ، یعنی کبھی ہم ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی مصائب سے دو چار ہوتے ہیں، کبھی ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام کے سلسلے میں بھی ہمیں ایک عملی سیرت کی ضرورت ہے جو ہر معاملے میں ہر شخص کے لیے ہر وقت رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے۔ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اخلاق فاضلہ کے حوالے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو قرآن کی عملی تفسیر ہے اس میں جود و سخا، عزم و استقلال، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تاجر ہے، اگر کوئی سپاہی ہے، اگر کوئی معلم ہے، اگر کوئی شاگرد ہے، اگر کوئی اہل و عیال والا ہے،
تو وہ کس کی رہبری اور رہنمائی میں چلے تاکہ دنیا اور آخرت اس کی کامیابی بنے؟ تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی کامل اور جامع ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن پر عمل کر کے دکھایا اور ساتھ ہی بشارت بھی دے دی کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو میرے راستے پہ چلو، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ پھر نمبر 8 پہ ہے وجود مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو آفتاب عالم تاب اور ابر بارہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو بغیر کسی تخصیص کے تمام لوگ مستفید ہوتے ہیں، جس طرح آسمان پر بادل برستا ہے تو زمین پر موجود ہر ایک جاندار، ہر ایک انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم مستفید ہوتے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فیضان حق تھا سب کے لیے یکساں تھا۔ اگرچہ راستے مختلف تھے، کوئی ایشیا سے تعلق رکھتا ہے، کوئی افریقہ سے لگتا ہے، کوئی امریکہ سے لگتا ہے، راستے مختلف، زبانیں مختلف، رنگ مختلف، لیکن مقصد ایک، اللہ کے نام کی سربلندی اور انسانیت کی فلاح و بہبود۔ تو تمام لوگوں نے، چاہے وہ امیر تھے یا غریب تھے، چھوٹے تھے یا بڑے تھے، عورت تھے یا مرد تھے، سب کے سب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر کامیابی سمیٹی ہے اور سمیٹ رہے ہیں اور سمیٹتے رہیں گے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میری پیروی میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ جزاک اللہ۔